یونیورسٹیز، کالجز اور اسکولوں میں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ فزکس، کیمسٹری اور بایو یا میتھ یا انگلش کا ٹیچر جس دن چھٹی پہ ہو تو اس کی جگہ پہ وہ پیریڈ لینے کے لیے اسکول کی انتظامیہ کلاس روم میں کسی پی ٹی ماسٹر کو یا کسی اس استاد کو بھیج دیتے ہیں جو فزکس، کیمسٹری، بایو، انگلش اور میتھ کا ٹیچر تو نہیں ہوتا، لیکن کلاس کو مصروف رکھنے کے لیے کسی اور استاد کو بھیج دیا جاتا ہے۔ اب وہ استاد جس نے فزکس کیمسٹری کبھی نہیں پڑھائی، نہ وہ فزکس کیمسٹری کو جانتا ہے، وہ کلاس میں آ کے بچوں کو کہانیاں اور قصے سناتا ہے، اور کلاس والے اس استاد سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں۔ خوش اور متاثر اس لیے ہوتے ہیں چونکہ پڑھنا تو انہوں نے فزکس اور کیمسٹری ہوتا ہے، اور فزکس اور کیمسٹری، بایو، انگلش، میتھ وغیرہ جو سبجیکٹ ہیں یہ تھوڑے خشک ہیں، اور یہ والا استاد ان کو قصے کہانیاں سناتا ہے۔ پہلے والے استاد سے وہ بور ہوتے ہیں، اس سے ان کو مزہ نہیں آتا، لیکن یہ والا استاد جو ان کو قصے کہانیاں سنا رہا ہے اس سے وہ بڑا خوش ہوتے ہیں اور دل لگاتے ہیں۔ اب رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اگر وہی استاد جو فزکس اور کیمسٹری کا نہیں ہے وہ ان کے پیریڈز لیتا رہے اور ان کو فزکس کیمسٹری نہ پڑھائے تو وہ بچے کبھی بھی پاس نہیں ہوں گے۔ لیکن جو لائق اور سمجھدار طالب علم ہوتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ استاد ہمارا فزکس کا تو نہیں ہے لیکن ہمارا یہ وقت ضائع کر رہا ہے، وہ اپنے لیے سورسز اور لنکس ڈھونڈتے ہیں اس سبجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ اور جو صرف شغل کے اندر رہتے ہیں، آپ بتائیں کیا جس دن پیپر ہوگا اور رزلٹ آئے گا وہ بچے جو فزکس کے پیریڈ میں اس نان پروفیشنل ٹیچر سے پڑھتے رہے ہیں جس میں فزکس کی الف بے بھی نہیں آتی، تو وہ کبھی بھی پاس نہیں ہوں گے۔ زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ ہم نے اپنے جو دو مین مرکزی انسانی معاشرے کے اندر ستون ہیں، جو مذہب اور سیاست ہے، وہ ان پروفیشنل لوگوں کے ہاتھوں میں دیے ہوئے ہیں جنہیں نہ تو سیاست کا پتہ ہے اور دین والا طبقہ بھی ان کو دیا ہوا ہے جنہیں وہ دین کی بھی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ اگر ہم اسی طرح نان پروفیشنل پالیٹکس سیاستدانوں کے ہاتھوں میں یہ ملک دیں گے تو ملک بھی بربادی ہوگی، اور اگر دین دے دیں گے تو دین بھی بہت مظلوم ہوگا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو تسلسل چاہیے، وہ روانی چاہیے، وہ لوگ چاہیے جو اس پہ کام کریں، اور دیندار طبقے میں سے دیندار لوگ آگے آئیں، اور ملک و قوم کو سنبھالنے کے لیے وہ مغز چاہیے جو اس معاشرے کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر دیں۔ اگر آپ معاشرے کے اندر کام کرتے ہیں، اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کرٹیسائز نہیں کیا جائے گا، یقیناً آپ کی مخالفت کی جائے گی، لیکن آپ کبھی بھی اس مخالفت سے گھبرائیں نہیں، اپنے اعصاب کو مضبوط رکھیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا کام ہی صرف تنقید کرنا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا کام ہی صرف لیگ پلنگ کرنی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا کام ہی صرف آپ کے خلاف باتیں اور پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کرتے ہیں چونکہ وہ جو کام آپ کر رہے ہو وہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ کام کریں، دوسرے لوگ آپ کے بارے میں جو بات کرتے ہیں آپ اس کو اپنے ذہن پہ سوار نہیں کریں، محنت کریں، ہمت کریں، اپنے ملک کو، اپنی قوم کو اور اس معاشرے کو مہذب اور اچھا بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ کیونکہ آپ یاد رکھیں، اگر آپ نوٹ کریں، آج ہم 2020 میں بیٹھے ہوئے ہیں، 2120 میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو آج کی نسل ہے یہ 2120 میں نہیں ہوگی، اور جب نہیں ہوگی، جیسے آج کسی کو اپنے پردادا پردادی کا نہیں پتہ، ہم نہیں جانتے، تو 2120 میں جو لوگ ہوں گے ان کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ بھی ہمیں جانیں۔ آسانیاں تقسیم کریں، آسانیاں پیدا کریں،
یقین جان لیں جن لوگوں نے آسانیاں پیدا کی تھیں آج لوگ ان کو معترف ہیں۔ علامہ اقبال نے آسانیاں پیدا کی تھیں، آج دنیا قدردان ہے۔ محمد علی جناح صاحب نے اس دور میں محنت کی، کام کیا، آسانیاں پیدا کی، تو آج قائد اعظم کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں انہوں نے اپنے دور میں آسانیاں تقسیم کی تھی، اس لیے آج کے دور کے لوگ ان کو جانتے ہیں۔ اور جو لوگ صرف دنیا میں آئے، کھایا پیا، بچے پیدا کیے، ان کی شادیاں کی، مر گئے، ان کا کوئی نام و نشان نہیں، لیکن اگر وہ اپنے معاشرے میں کام کرتے تو یقین جان لیں ان کے بھی آج نام لیا جاتا۔ لیکن جن لوگوں نے بھی کام کرنا ہے ان کی مخالفت کی جائے گی، اور کبھی بھی مخالفت سے آپ گھبرائیں نہیں۔